بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 جون کا آغاز ہو گیا ہے، منگل کے دن کا۔ بات کریں گے کہ سمریال الیکشن کا جو مومنٹم بنا ہے، تحریک انصاف کی قیادت، خاص طور پہ پنجاب کی قیادت کی کوشش ہے کہ اس مومنٹم کو برقرار رکھا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی قیادت کا آخری بڑا امتحان ہے۔ اور یہ میں کیوں سمجھتا ہوں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اب تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو دھاندلی کی ہے مسلم لیگ نون نے، اس نظام نے سمریال کے اندر، اس دھاندلی کو ان کے گلے کا توق بنایا جائے اور اس مومنٹم کو برقرار رکھا جائے، اور یہ مومنٹم برقرار رہے اس تاریخ تک جب عمران خان اگلی تاریخ دے دیں کہ کس تاریخ کو پروٹیسٹ ہوگا، اور سارا لائے عمل دے دیں۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سمریال الیکشن سے پہلے چیزیں بہت ایک مایوسی کی صورتحال تھی، اور ایک کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، اور ایک ایسا ماحول بن گیا۔ تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے جو ہے وہ ٹویٹر سپیسز میں آ کر کہا کہ لوگ نہیں نکلتے اور عوام نکلنا نہیں چاہتی، اور ہم کب تک لوگوں کو نکالیں، لوگ تھک گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کی، اور ایک ایسا پرسیپشن بنا دیا گیا کہ لوگ نہیں نکلتے یا لوگ نکلنا ہی نہیں چاہتے، اور پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی ایک ایسا تاثر دیا کہ وہ تھک گئے، تو کافی نیگیٹیوٹی ہو گئی۔ لیکن سمریال الیکشن نے ایک بڑا مومنٹم بنا دیا ہے، اور اگر پی ٹی آئی واقعی ہی اس مومنٹم کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان جب لائے عمل دیں گے تو یہ پورا بنا ہوا مومنٹم اس ساری چیز میں ان کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ دیکھیں، تحریک انصاف کی قیادت پہ میں جہاں پہ تنقید بنتی ہوتی ہے تنقید کرتا ہوں، جہاں پہ وہ کوئی چیز اچھی کرتے ہیں تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ یہ چیزیں ان کو کرنی چاہیے تھیں۔ آج میں نے جو پروگرام ہے 3 جو رضوان غلزئی صاحب اور اسد چودھری صاحب کرتے ہیں، اس میں نے خاصی تنقید کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ، اور اگر آپ وہ سنیں گے، اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی آپ کہیں پہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط تنقید کر رہا ہوں تو آپ بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پوائنٹ آف ویو میں وزن ہوگا تو میں بالکل آپ سے اتفاق کر لوں گا کہ جی بالکل میں نے کمنٹس پڑھیں۔ اب میں نے اس میں خیر بڑی تفصیل سے بات کی ہے، لیکن اگر 1 سے 1.5 منٹ میں دوبارہ اس کو 2 منٹ میں بیان کر دوں کہ میں کیوں تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ تنقید کرتا ہوں، آگے میں بتاؤں گا آپ کو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت زبردست پریس کانفرنس کیا، اور اسی پریس کانفرنس کی ضرورت ہے، اسی پیغام کو تمام ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کو دہرانے کی ضرورت ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہی ہے۔ میں تنقید پہلے بتا دیتا ہوں کیوں کرتا ہوں۔ دیکھیں، بنگلہ دیش میں جو موومنٹ چلی وہ خالدہ ضیاء کی رہائی کے لیے نہیں تھی، لیکن اس موومنٹ کے نتیجے میں خالدہ ضیاء رہا ہو گئی، اس موومنٹ کے نتیجے میں عدلیہ آزاد ہو گئی۔ وہ موومنٹ کیا تھی؟ وہ موومنٹ وہاں کے یوتھ کی اپنی جابز، اپنے فیوچر کے لیے تھی۔ یہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی یہ بات تو سمجھتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہ عمران خان کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ عمران خان کے لیے بولتا ہے، وہ آواز اٹھاتا ہے گھر میں بیٹھ کے، لیکن اور ووٹ ڈالنے کے لیے وہ تیار ہے، لیکن وہ سڑکوں پہ نہیں نکلتا۔ وہ سڑکوں پہ نکلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کو کروڑوں ووٹ پڑے ہیں 8 فروری کو، لیکن جب ڈی چوک آنے کی باری تھی تو 1 لاکھ لوگ نکلے۔ تو سڑکوں میں نکلنے والوں کی تعداد کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ وہ ویسے اس طرح بڑھائی جا سکتی ہے اگر لوگوں کے ایشوز کی بات کی جائے۔ الٹیمیٹلی فائدہ تحریک انصاف کو یہی ہوگا کہ عمران خان کی رہائی ہوگی، لیکن میں نے آج بڑی تفصیل سے بتایا کہ جب عمران خان کی حکومت گرائی جانی تھی تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے کیا کیا؟ انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو چابی دی اور کہا کہ شروع ہو جاؤ، کہ مہنگائی ہو گئی، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ اور ساتھ ہی فوج کی اس وقت کی قیادت نے اپنے ادارے کے اندر یہ ماحول بنایا کہ دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، عمران خان ناتجربہ کار ہے، اور گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ ہم عمران خان کو لائیں، تو آپ عمران خان کو ہٹانا پڑے گا۔ دیکھیں، اس وقت اور آج کی مہنگائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت پیٹرول اور ڈیزل 150 روپے فی لیٹر تھے، آج آپ کے سامنے قیمتیں ہیں، آج ہر چیز کی قیمتیں ڈبل ہیں۔ آج مہنگائی پاکستان کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے پریکٹیکلی۔ سرکاری فگرز کو چھوڑ دیں، اس پہ میں آتا ہوں، اس پہ بھی تنقید بنتی ہے تحریک انصاف کی قیادت پہ۔ بے روزگاری تاریخی بلند ترین سطح پر، غربت تاریخی بلند ترین سطح پر، برین ڈرین تاریخی بلند ترین سطح پر، انسرٹینٹی تاریخی بلند ترین سطح پر، مایوسی تاریخی بلند ترین سطح پر، ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہے، تاجر برباد ہیں، کسان خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے، آپ کا ایکسپورٹس آپ کے سامنے ہیں، آپ کی کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ آپ کے سامنے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں ایک عام بندہ ہوں، ایک ہے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے، میں کہوں گا بالکل ہونی چاہیے۔ اگر مجھے کہا جائے کہ عمران خان کے لیے نکلو، میں سوچوں گا اچھا ابھی میری گندم بھی پڑی ہے، وہ نہیں بکی، میرا یہ بھی مسئلہ ہے، میرے گھر کا بھی مسئلہ ہے، روزگار کا بھی مسئلہ ہے، میں کئی بار سوچوں گا۔ لیکن اگر میں ایک کسان ہوں اور تحریک انصاف ایک تو ایشو بنا دیتی ہے بار بار کہ کسان یہ تباہ ہو گیا ہے، خان کے وقت یہ صورتحال تھی، آج یہ، اور خان جب باہر تھا یہی کرتا تھا، خان ٹیم کو بٹھاتا تھا، پورے کمپیریزن خان سامنے رکھتا تھا کہ میں جب حکومت چھوڑ کے گیا تو یہ صورتحال تھی، آج یہ ہے،
پورا عمران خان نیریٹو ان کے خلاف بناتا تھا فیکٹس کے ساتھ. دوسرا عمران خان کیا کرتا تھا, ان کے سکینڈلز کو پکڑتا تھا, ان کے سکینڈلز کو ایشو بنا دیتا تھا, پورے پاکستان میں سکینڈلز کے اوپر بات ہوتی تھی. آج آپ دیکھ لیں سندھ میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی کرپٹ جماعت پیپلز پارٹی سندھ کے اندر, کوئی ایک ایشو, کوئی ایک سکینڈل پی ٹی آئی وہاں پہ ان کا ایشو نہیں بنا سکی. اسکینڈل کو ایشو بنانا اور چیز ہوتی ہے. پنجاب کی بیڈ گورننس, پی ٹی آئی پنجاب مریم نواز کی کرپشن, لوٹ مار, بد انتظامی کو ایشو نہیں بنا سکی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی آیا کہ میلاد النبی کی جو لائٹنگ تھی اس میں 34 کروڑ کی کرپشن ہو گئی, پی ٹی آئی اس کو نہیں ایشو بنا سکی. ہسپتالوں والے مسئلے کو ایشو نہیں بنا سکی جو نجکاری ہو رہی ہے, ڈاکٹر نرسز سڑکوں پہ آئے ایشو نہیں بنا سکی پی ٹی آئی. کسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایشو نہیں بنا سکی. دیکھیں پی ٹی آئی کا عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے. جب اگر آج پی ٹی آئی اعلان کرے کہ حکومت کو 30 دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں, اگر 30 دن کے اندر اندر کسان سے گندم نہ خریدی گئی تو دمادم مست کے اندر ہوگا, ہم سڑکوں پر آئیں گے. 30 دن کے لیے آپ نے کسانوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے. اب آپ 30 دن بار بار بات کر کر کے کسانوں کی آپ کے ساتھ ایفیلیشن ہو جائے گی. پھر جب آپ کال دیں گے کسانوں کے لیے نکلنے کے لیے تو کسان آئے گا, نکلے گا کہ یار ہمارے لیے نکل رہے ہیں. اگر آپ تاجروں کی بات کریں گے, اگر آپ ٹیکسٹائل کی بات کریں گے, آپ اسی طرح سے, اور سب سے بڑی بات جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے, ابھی آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل پرائسز تھیں اس کے مطابق پاکستان کے اندر 40 سے 50 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کمی ہونی چاہیے تھی. شہباز شریف نے کہا کہ میں اس لیے کمی نہیں کر رہا کیونکہ میں نے بجلی سستی کرنی ہے, لیکن بجلی سستی ہونے کی بجائے مزید مہنگی ہو گئی. پیٹرول پہ جو 40-50 روپے فی لیٹر ریلیف ملنا تھا وہ بھی نہیں ملا. کیا یہ ایشو پی ٹی آئی کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ پیٹرول, ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں یہ ہر پاکستانی کا ایشو ہے. گیس کی قیمتیں ہر پاکستانی کا ایشو ہے. کسان کروڑوں لوگ اس سے وابستہ ہیں, ٹیکسٹائل کروڑوں لوگ اس سے وابستہ ہیں. پی ٹی آئی ان کو ایشوز ہی نہیں بناتی. دیکھیں اگر آپ اڈیالہ سے عمران خان کے آنے والے بیانات کو مائنس کر دیں اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے نیریٹو کو مائنس کر دیں تو دھڑام سے سب کچھ گر جائے گا. پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ تو کوئی نیریٹو بنا ہی نہیں سکتی. اب انہوں نے سمریال میں اگر ماحول بنایا ہے تو سب نے ان کی تعریف کی ہے, سب نے عالیہ حمزہ کی اور ملک احمد خان بھچر اور ان کی تعریف کی ہے. جو لوگ ہیں سب کی تعریف کی ہے لوگوں نے کہ کیا بات ہے, انہوں نے زبردست کام کیا. آج کل اگر سلمان احمد راجہ صاحب نے اچھی پریس کانفرنس کی ہے تو اس پر ان کی تعریف بنتی ہے. پھر اسی طرح سے جو ٹریبیونلز والی بات ہوتی ہے کہ 180 دن میں فیصلے ہونے تھے, میرا آپ سے سوال ہے, میرا سوال ہے, آپ مجھے سوال کا جواب دیں. آپ مجھے 3 ان ججز کے نام بتا سکتے ہیں جو اس وقت ٹریبیونل میں کیسے سن رہے ہیں دھاندلی والے؟ آپ نہیں بتا سکتے. ایون کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس وقت, مجھے بھی نہیں پتا کہ پنجاب میں کون کون سے ٹریبیونلز ہیں, کون کون سے جج ہیں. کرپٹ جج انہوں نے لگائے ہوئے جو ریٹائرڈ جج ہیں, اور آج کل جو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ پی سی او کے تحت حلف اٹھائے ہوئے انہوں نے لگائے ہوئے. لیکن پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ اس کو ایشو بناتی. جیسے یحییٰ خان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ آپ نے 9 مئی میں تو کہا کہ ٹھوک دو ساروں کو 120 دن میں, لیکن آپ نے یہ جو 180 دن میں فیصلہ ہونا تھا ٹریبیونلز والا جو 8 فروری کی دھاندلی والا, وہ آپ حکم نہیں جاری کر رہے. اس پہ ایک نیریٹو بنانا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں پی ٹی آئی نے بہت اچھا کیا جو ماحول بنایا سمریال میں, لیکن اسد اللہ خان صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ اقبال سنگیڑا جو آر او تھا یہ وہی ہے جس نے خواجہ آصف کا الیکشن مینیج کیا تھا اور ریحانہ ڈار کو 50,000 ووٹوں سے ہرایا تھا. پی ٹی آئی کو جب تک پی ٹی آئی ان ججز کے نام سامنے نہیں لائے گی ٹریبیونلز والے, جب تک پی ٹی آئی ان بیوروکریٹس کے نام نہیں لائے گی سامنے جو دھاندلی کروا رہے ہیں, جب تک ان کی شکلیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوں گی, اسی طرح سے جب تک پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ اے ٹی سی کے جو ججز ہیں, آپ سے میرا سوال ہے کیا آپ کو ان ججز کے نام آتے ہیں جو یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ صاحب, اعجاز چودھری صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ اور ان ساروں کو بیلے نہیں دے رہے؟ کیا آپ کو نام آتا ہے؟ نہیں آتا ہوگا آپ کو. میں بتا دیتا ہوں ان میں سے ایک جج منظر علی گل ہے. لیکن اب اگر پریس کانفرنس ہوتی, بار بار بات ہوتی, اس پہ جج پہ دباؤ بڑھتا, لوگوں کو پتہ چلتا کیا ہو رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی ان پہ بات ہی نہیں کرتی. پی ٹی آئی مہنگائی پہ کوئی کمپیریزن نہیں کر رہی, مہنگائی کے اوپر بالکل پی ٹی آئی نہیں بتا رہی کہ صورتحال کیا ہے, کسانوں کے ایشو کو نہیں ہائی لائٹ کرتی. لوگوں کو آج جس طرح سلمان راجہ صاحب نے بتایا ہے کہ دیکھیں عمران خان کی جو جیل میں وہ ہیں وہ عوام کی وجہ سے ہیں, پاکستان کی وجہ سے ہیں, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید پاکستان کمزور ہو رہا ہے. یہ فیکٹس کس نے بتانے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی نے بتانے ہیں. حکومت ایک نیریٹو بنا رہی ہے اربوں روپے کے اشتہارات دے کر کہ جناب سب اچھا ہے, سب چیزیں چل رہی ہیں. کیا پی ٹی آئی کو کاؤنٹر نہیں کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کو فیکٹس نہیں بتانے چاہیے؟ پی ٹی آئی کو وائٹ پیپر جاری نہیں کرنے چاہیے؟ فیکٹ شیٹس جاری نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یا تو اہلیت و صلاحیت نہیں ہے, یا یہ کمپرومائزڈ ہیں, یا یہ بزدل ہیں, یا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. کچھ تو ہے, وہ کیا ہے مجھے نہیں پتا. اب آ جائیں اس بات پر کہ بہرحال عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے اس مومنٹم کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, اور عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ 4 جون کو 3 بجے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں گی. ان کے ساتھ جو فاخر نشاط گھمن ہیں وہ بھی
شاید ہوں، باقی بھی لوگ ہوں گے جو بتائیں گے، دھاندلی کے کوئی ثبوت رکھے جائیں گے سامنے، اور وہ اس دھاندلی کو ان کے گلے کا توق بنائیں گی اور وہ اس مومنٹم کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے علی حمزہ. لیکن مسئلہ وہی ہے، علی حمزہ کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر اتنا بڑا محاذ کھڑا ہو گیا کہ مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ وہ سروائیو کریں جتنا زیادہ ان کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں. اب آئیں اس بات پر کہ سلمان احمد راجہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ بہت عام تھی. پی ٹی آئی کو اس پریس کانفرنس کو جو اس کے 8-10 منٹ ہیں وہ ان کو اتنے وائرل کرنے چاہیے کہ ہر پاکستانی تک وہ چیز جانی چاہیے، اور بڑی اچھی انہوں نے پریس کانفرنس کی. سلمان احمد راجہ صاحب نے کہا کہ ووٹ چوری ہونا پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے سانحہ ہے، کیونکہ ریاست اور عوام کے درمیان رشتہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے. ووٹ چوری ہونا پی ٹی آئی کا نہیں، پوری قوم کا مسئلہ ہے. ریاست اور عوام کے درمیان رشتہ توڑ دیا گیا ہے. ریاست اور عوام کے رشتے پر پہلا حملہ 8 فروری کو ہوا، کل پھر وہی حملہ دہرایا گیا. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہاں حاکمیت خدا تعالیٰ کی ہوگی، لیکن زمین پر حاکمیت عوام کی ہے جو کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز کریں گے. انتخابی عمل پر حملہ دراصل عوام اور ریاست کے درمیان رشتے پر حملہ ہے. پھر سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عوام پر حملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کو پیغام دیا جائے کہ تم انسان نہیں ہو، تمہاری رائے کی کوئی اوقات نہیں ہے. سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، ہمیں اب بطور عوام فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم انسان ہیں یا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ، ہم قبرستان میں پڑی لاشیں ہیں یا زندہ انسان. کل ایک بار پھر عوام کو ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ پاکستانیوں، کیا تم انسان ہو یا جانور، تم زندہ ہو یا مردہ، غلام ہو یا آزاد. یہ سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم فیصلے کریں گے، تمہارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، پاکستانیوں کا ہے، صرف پی ٹی آئی کے نہیں، اور یہ درست کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں یہ والا بتا چکا. پھر وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ملک میں جمہوریت نہیں، ڈکٹیٹرشپ ہے. ملک میں اس وقت فسطائیت اور بربریت ہے، کوئی گھر اس جبر سے محفوظ نہیں، عدلیہ آزاد نہیں، ججز اس نظام کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں. کوئی جج 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کے کیسز کا فیصلہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا. پی سی او پر حلف لینے والوں کو ٹریبیونل میں جج لگا دیا گیا. اب ان پی سی او پر حلف لینے والے ججوں کے نام کس نے بتانے ہیں؟ پی ٹی آئی نے بتانے ہیں نا بھائی، کہ کون سے وہ جج ہیں جو ٹریبیونل والے فیصلے نہیں کر رہے. میں پچھلے 3 مہینے میں آپ نے سنا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کر کے بتایا ہو کہ یہ کیسز تھے جو فارم 45 پہ جیتے ہوئے، اور یہ ٹریبیونل کے جج ہیں جو فیصلہ نہیں کر رہے اور کیسز نہیں سن رہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے تو وہ نام بھی نہیں لیے جنہوں نے آخری پی ٹی آئی کے خلاف 5 ججز نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ میں، بڑا خوفناک. ان 5 ججز کا پی ٹی آئی والے نام ہی نہیں لیتے، اور اسی لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 5 جج کون ہیں. اس کے بعد سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں اس نظام میں سچ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، یہ جھوٹ اور فریب کا نظام ہے، یہ ظلم اور کفر کا نظام ہے. آپ نے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس ظلم اور کفر کے سامنے سر جھکا لیں یا آواز بلند کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ، اور ایک اور خبر بھی میرے سامنے آ گئی ہے جو اویس حمید صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ ایک طرف کل مریم نواز نے کہا، نون لیگ نے نیریٹو بنایا کہ مریم نواز کی خدمت سے متاثر ہو کر عوام نے سمبریال کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کو ووٹ دیا. اور آج کی صرف 2 خبریں جو مریم نواز کی خدمت کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، وہ 2 خبریں کیا ہیں؟ پہلی یہ کہ بہاولپور میں بھوک سے دم توڑنے والی معمر خاتون کی تدفین کر دی گئی، جو بزرگ خاتون تھی، بھوک سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کی تدفین کر دی گئی. دوسری خبر، رحیم یار خان، عید کے کپڑے مانگنے پر باپ نے 3 بچوں کو زہر دے کر خود بھی خودکشی کر لی. یہ ہے وہ نظام جو مریم نواز کے ذریعے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر مسلط ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی کارکردگی ہے، اس وجہ سے مریم کی جناب وہ اس کی کارکردگی کی وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیا. آگے سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جنگ پی ٹی آئی کی نہیں، پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی جنگ ہے. یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے. ہم پاکستان کے رکھوالے ہیں، سامنے کوئی بھی ہو، ہمیں اور آپ کو یہ جنگ جیتنی ہے اور یہ جنگ لڑنی ہے. پھر سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستانیوں اور اس ملک کی آنے والی نسلوں کے لیے جیل میں ہے. عمران خان کو جتنا عرصہ بھی جیل میں رہنا پڑے وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا، کیونکہ عمران خان حکومت میں آنے کی جنگ نہیں لڑا، وہ اصولوں کی جنگ لڑا ہے، وہ حرمت انسانی کی جنگ لڑا ہے، آپ کے بچوں کی جنگ لڑا ہے. اگر عمران خان ہم پاکستانیوں کی خاطر کوئی ڈیل نہیں کر رہا تو پھر اس کو اب نکالنا ہم پاکستانیوں کا فرض ہے، ہر باپ ہر ماں کا فرض ہے کہ وہ اب عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے، کیونکہ عمران خان کی رہائی میں ہمارے آنے والی نسلوں کا بہتر مستقبل ہے. عمران خان کے جیل میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک میں آئین، قانون اور عدلیہ کا وجود نہیں ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک اور ٹویٹ میرے سامنے آ گیا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کل اسکردو میں تقریم شہداء و حمایت مظلومین کانفرنس سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے عمران خان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور آج بھی اپنے معاہدے پر قائم ہوں.
عمران خان کو ظلم کے تحت گرفتار کیا گیا، مگر کیا میں اس مشکل گھڑی میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں؟ میں راجہ ناصر عباس جعفری اپنے دستخط شدہ معاہدے پر جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ اگر پوری دنیا بھی چھوڑ دے اور میں اکیلا بھی رہ جاؤں تب بھی اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ جب تک عمران خان جب تک وہ اپنے وعدے پر قائم ہے، ہم آخری دم تک عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ پھر سلمان احمد راجہ صاحب کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی عدلیہ کو مغلوب کرنا تھا۔ عدلیہ آزاد نہیں رہی، ہمیں عدالتوں سے کوئی توقع نہیں رہی، لیکن پھر بھی ہم لڑیں گے، کوئی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ کل احمد خان بچر صاحب نے بتایا کہ کل پوری کوشش کی گئی کہ سمریال میں 9 مئی جیسا کوئی واقعہ ہو، لیکن ہمارے کارکن پر امن رہے۔ ملک احمد خان بچر کہتے ہیں کہ ہماری ایک خاتون رہنما کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ یہ فسطائیت مریم نواز کو لے ڈوبے گی، مریم کو لانے والے اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اور پھر احمد چٹھا صاحب نے سارا وہ بتایا کہ کتنے 40,000 ووٹ جو ہیں وہ جعلی ڈالے گئے۔ اور ساتھ ہی سلمان احمد راجہ صاحب نے کہا کہ ڈاکہ صرف سمریال کی عوام کی رائے پر نہیں ڈالا گیا، بلکہ ڈاکہ آپ کی عزت نفس پر ڈالا گیا، ڈاکہ آپ کے وجود پر ڈالا گیا، آپ کو انسان نہیں سمجھا گیا۔ اور آخر میں جو بہت بڑا انکشاف کیا احمد چٹھا صاحب نے کہ کئی پریزائڈنگ آفیسرز نے بتایا ہے کہ پولنگ سے کئی دن پہلے ان کو دفتروں میں بلا کر کہا گیا کہ اگر دھاندلی نہیں کرنی تو آپ اس الیکشن سے الگ ہو جاؤ، اور بیلٹ پیپرز دے کر اور دفتروں میں بٹھا کر شیر پر پہلے ہی ٹھپے لگوائے گئے۔ یہ بات انہوں نے کہا کہ ہمیں پریزائڈنگ آفیسرز نے آف دا ریکارڈ بتائی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب بہرحال پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ آخری امتحان ہے، اگر تو وہ اس مومنٹم کو برقرار رکھ پاتے ہیں، کیونکہ ایسی اپرچونٹیز ان کو روز روز نہیں ملنی۔ اگر وہ اس مومنٹم کو برقرار رکھ لیتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں اور عید کے دنوں میں بھی پوری ایک موومنٹ رکھتے ہیں تو فائدہ ہوگا، ورنہ اگر یہ سمریال والا مومنٹم ٹوٹا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف کے لیے دوبارہ اس طرح کا مومنٹم بنانا۔ تو یہ بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ اس مومنٹم کو برقرار رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم صاحب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔